مینا کا قیام. حج کا طریقہ کار. حج کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. میقات کے باہر سے آنے والے حجاج احرام اپنے میقات کے مقام سے باندھتے ہیں. مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں یا حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنی قیام گاہ سے ہی احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو حجاج مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں. مینا میں چند دنوں کا قیام دراصل اس دنیا میں ہمارے عارضی اور مختصر قیام کی طرف ایک اشارہ ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مینا کا حوالہ دیا گیا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور ان مخصوص گنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو. پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرے گا یعنی 12 ذی الحجہ تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تیسرے دن تک یعنی 13 ذی الحجہ تک مؤخر کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اس سے ڈرتا ہے. اور اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. وادی مینا. وادی مینا جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہوتی ہے، اس لیے مینا کے راستوں کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ کو مینا کے زونز، مینا کی اہم ترین سڑکوں، ہسپتالوں، پلوں، ٹرین اسٹیشنز اور مساجد کے بارے میں معلومات سے آگاہ کیا جائے گا. اس سے آپ کو مینا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. آپ کے سامنے مینا کا ایک فضائی منظر پیش کیا جا رہا ہے. مینا میں 3 اہم پل ہیں. پل کو عربی میں کبری کہتے ہیں. یہ پل شمالاً جنوباً مینا کے ایک سرے کو دوسرے سے ملاتے ہیں. اس کے علاوہ شرقاً غرباً 7 بڑی سڑکیں ہیں جو پورے مینا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں. حج کے 5 دنوں میں اکثر حجاج کرام انہی بڑی سڑکوں پر پیدل یا بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں. اگر ہم جمرات کمپلیکس کی جانب سے مینا میں داخل ہوں تو پہلا پل ملک خالد پل ہے جس کا نمبر 15 ہے. دوسرا پل ملک عبداللہ بن عبدالعزیز ہے جس کا نمبر 25 ہے. اسے عموماً کبری ملک عبداللہ بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے. تیسرا پل ملک فیصل ہے جس کا نمبر 35 ہے. ان تینوں پلوں کو آپ یہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. ان پلوں کے نیچے سے 7 بڑی سڑکیں گزرتی ہیں. یہ 7 سڑکیں پورے مینا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں. اگر آپ مینا میں اس طرح سے کھڑے ہوں کہ جمرات آپ کے سامنے اور مزدلفہ آپ کی پشت پر ہو تو مینا کے انتہائی بائیں جانب سڑک نمبر 38 ہے جسے طریق ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے. اس سے دائیں جانب طریق قصر الملکی ہے جس کا نمبر 44 ہے. ملک فیصل روڈ کا نمبر 50 ہے جبکہ 56 نمبر سڑک جوہرا کہلاتی ہے اور سڑک نمبر 62 کو سوق العرب کہا جاتا ہے. اور مینا کی انتہائی دائیں جانب سڑک نمبر 68 طریق ملک فہد ہے. سڑک نمبر 38 اور 68 حرم سے شروع ہو کر میدان عرفات تک جاتی ہیں. مینا میں پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے طریق مشا نمبر 1 ہے. یہ راستہ جمرات سے شروع ہو کر میدان عرفات تک جاتا ہے. وادی مینا کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ
زون نمبر کا علامتی بورڈ ہے جو مینا میں جگہ جگہ نصب ہیں۔ جمرات اور ملک خالد کبری کا درمیانی علاقہ زون نمبر 1 کہلاتا ہے، جبکہ کبری خالد اور کبری عبداللہ بن عبدالعزیز کا درمیانی علاقہ زون نمبر 2 کہلاتا ہے۔ زون نمبر 2 کے بائیں جانب زون نمبر 3 ہے۔ کبری ملک عبدالعزیز اور کبری فیصل کے درمیان پہلے زون نمبر 4 اور پھر زون نمبر 5 ہے۔ زون نمبر 2 اور زون نمبر 4 کے دائیں جانب زون نمبر 6 واقع ہے۔ زون نمبر 7 زون نمبر 5 کے بائیں جانب ہے اور اس سے بالکل متصل کبری ملک فیصل کے بعد زون نمبر 8 اور زون نمبر 9 ہے، جبکہ قربان گاہ زون نمبر 10 میں موجود ہے۔ مینا کے بائیں جانب سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز اور سڑک نمبر 50 ملک فیصل روڈ کے درمیان جمرات کے بالکل قریب مسجد خیف ہے، جبکہ مسجد کویتی جسے مسجد بر بھی کہا جاتا ہے کبری ملک عبداللہ بن عبدالعزیز اور ملک فہد روڈ نمبر 68 کے دائیں جانب زون 6 میں واقع ہے۔ مینا میں یہی 2 اہم مساجد ہیں۔ مینا میں 5 بڑے ہسپتال اور درجنوں چھوٹے طبی مراکز بھی اللہ کے مہمانوں کی طبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے قائم ہیں۔ مینا میں 3 ٹرین اسٹیشنز موجود ہیں۔ ان ٹرینز کے ذریعے حجاج مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے مینا واپس جاتے ہیں۔ جن حجاج کے پاس ٹرین میں سفر کے لیے کلائی بینڈز ہوتے ہیں وہی ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مینا کی طرح مزدلفہ میں 3 اور عرفات میں بھی 3 ریلوے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کی سہولت کے لیے مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں اور جگہ جگہ راستوں میں ٹھنڈے پانی کے کولرز اور آرام کے لیے بینچ نصب کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان تمام مقامات پر پبلک باتھ روم کا انتظام بھی موجود ہے۔ حجاج کرام جب حج کی ادائیگی کے پہلے مرحلے میں مینا میں اپنے خیموں میں پہنچتے ہیں تو خیموں کی یکسانیت اور مینا کے نقشے سے ناواقفیت کی وجہ سے اکثر حجاج اپنے خیموں کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اگر حجاج کرام پیش کردہ ہدایات پر عمل کریں تو گمشدگی کا خطرہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ آج کل تقریباً ہر حاجی کے پاس کیمرے والا موبائل فون ہوتا ہے۔ براہ کرم آپ اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان رکھ کر اپنے کیمپ کے مین گیٹ اور کیمپ کے اندر موجود پول کی تصاویر اپنے موبائل میں یا لکھ کر اپنے حاجی کارڈ کے ساتھ محفوظ کر لیں۔ مینا میں نمازیں۔ حجاج کرام مینا میں 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر یہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے لیے بذریعہ بس، گاڑی، ٹرین یا پیدل روانہ ہو جاتے ہیں۔